اب ہم چلیے تھوڑا سا چلتے ہیں آج سے 1450 سال پہلے اسلام کی تاریخ مختصر بیان کرتے ہیں۔ ایک دو دن اس میں لگے گا، پھر ایک دو دن آگے چلیں گے کہ آگے قیامت تک کیا کیا ہونے والا ہے، اور پھر ایک دن نماز پہ آئیں گے، ہمارا وقت مکمل ہو جائے گا۔ آج جتنی جنگ مسلمانوں کے درمیان ہے اور جتنی لڑائی ہو رہی ہے، یہ آج کی نہیں ہے، بہت پہلے سے یہ چلا آ رہا ہے، اور اس کی شروعات بہت پہلے ہو گئی تھی۔ رسول اللہ کے ٹائم میں اس وقت منافقین تھے، جس کے بارے میں اللہ نے پوری سورہ منافقون اتاری کہ وہ دل میں کفر چھپاتے تھے اور منہ سے ایمان کا اقرار کرتے تھے، سامنے سے اسلام دکھاتے تھے، اپنے دل میں کفر چھپاتے تھے۔ ان کو حکم ہوا، اللہ نے حکم دیا کہ ان کو مسجد سے نکالیے۔ رسول اللہ کو جب تک حکم نہیں ہوا تھا، کیونکہ نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے، تو ان کو اگر ترنت نکالا جاتا تو جو نئے نئے مسلمان ہوئے ان کے دل میں شک پیدا ہوتا اور یہ شور اٹھتا کہ اب تو مسلمان کو بھی مسجد سے نکال دیا جا رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر ان کو گنجائش دی گئی کہ تمہیں ابھی جو کرنا ہے کر لو۔ پھر اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ ان کو اپنی مسجد سے نکال دیجئے۔ اب دیکھیے، ان کو جب مسجد سے نکالا گیا تو وہ اتنے بڑے نمازی تھے کہ مسجد نبوی چھوڑ کر کے انہوں نے ایک اپنی نئی مسجد بنا دی، جس کو مسجد زرار کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو لوگ مسجد زرار بناتے ہیں، اے میرے حبیب، اس میں آپ کھڑے بھی نہیں ہوئیے گا۔ یعنی انہوں نے جو مسجد نبوی کے علاوہ ایک الگ مسجد بنائی تھی، پھر آ کے رسول اللہ کو درخواست کی کہ آئیے آپ میری مسجد میں بھی نماز پڑھیے۔ اللہ نے حکم دیا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کی دور کی بات، اس مسجد میں جا کے کھڑا بھی نہیں ہونا ہے۔ اب آپ سوچئے، رسول اللہ کے ٹائم میں دوسری مسجد بن رہی ہے اور رسول اللہ ہی کو کہا جا رہا ہے کہ آئیے تھوڑا سا یہاں بھی جماعت کرا دیجئے اور ہمیں برکت دے دیجئے۔ توبہ نہیں کر رہے ہیں کہ ہم توبہ کر لیں اور صحابہ کے ساتھ جا کے واپس نماز پڑھیں، اپنی الگ مسجد بنا دی اور وہاں پہ اپنی الگ جماعت قائم کر لی۔ یہ رسول اللہ کے ٹائم میں تھا۔ رسول اللہ کا انتقال ہوا، صحابہ کے اتفاق کے ساتھ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر کے حضرت ابوبکر صدیق کو اپنا خلیفہ بنایا۔ ابو بکر صدیق کے خلافت کا دور چلتا رہا۔ ان کی خلافت میں دو نئے لوگ پیدا ہوئے، ایک مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں دوسرا نبی ہوں۔ صدیق اکبر نے اس کی طرف فوج بھیج کر کے اسے قتل کیا، وہ فتنہ وہاں ختم ہوا۔ ساتھ ہی رسول اللہ کے انتقال کے ساتھ ایک فتنہ مسلمانوں میں اور پیدا ہوا کہ لوگ زکوٰۃ کے منکر ہو گئے اور یہ کہہ دیا کہ زکوٰۃ صرف رسول اللہ تک کا، اب زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ صدیق اکبر نے ان کے طرف بھی اپنا لشکر بھیجا اور کہا کہ ایک رسی بھی اگر تم کم دو گے، جتنا رسول اللہ کے ٹائم دیتے تھے، اگر ایک رسی کا بھی انکار کرو گے تو میں یہ لشکر بھیج رہا ہوں، یہ تمہارے ساتھ جنگ کرے گا۔ اس وقت جو حضرت عمر تھے، انہوں نے کہا تھا ابو بکر صدیق تھوڑا ابھی نرمی کیجئے، ابھی رسول اللہ اس دنیا سے گئے ہیں، کفار طاق لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کب ہم پر حملہ کر دیں۔ سب لوگ اس انتظار میں ہیں کہ مسلمان کمزور ہوں گے اور ہم حملہ کریں گے، آپ لشکر مسلمان کی طرف بھیجیے گا۔ ظاہر ہے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، تو ابھی ہم کمزور پڑ جائیں گے۔ تو صدیق اکبر نے ڈانٹ کر کہا تھا حضرت عمر کو کہ عمر تمہیں کیا ہوا ہے؟ جب تم اسلام نہیں لائے تھے تو تم بڑے بہادر لگتے تھے، اور اسلام میں آ کے بزدلی والی بات کرتے ہو۔ ایک رسی بھی وہ کم دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ جو حکم آنا تھا آ چکا ہے، اسلام مکمل ہو چکا ہے، نہ اس میں کچھ گھٹ سکتا ہے نہ کچھ بڑھ سکتا ہے۔ وہ لشکر بھیجا گیا، وہ منکرین جہاد کا بھی خاتمہ کیا گیا۔ بعد میں حضرت عمر کہتے تھے کہ اس وقت جو میں سوچتا تھا، اگر صدیق اکبر بھی وہی سوچ لیتے تو آج اسلام کی پوری شکل بگڑ جاتی۔ اس وقت صدیق اکبر نے جو اسٹینڈ لیا تھا، اگر یہ نرم پڑ جاتے تو اسلام اپنی شناخت کھو بیٹھتا، پھر جس کا جو من چاہتا کہتا یہ فرض نہیں ہے، یہ ختم ہو گیا ہے۔ وہ جو پہلا اٹھا تھا، اس وقت صدیق اکبر نے جو کام کیا ہے وہ پوری امت پہ احسان ہے۔ اسی لیے صدیق اکبر کو رسول اللہ نے کہا کہ یہ نبیوں کے بعد سب سے افضل ہے، انہوں نے سب سے افضل والا کام بھی کیا ہے۔ صدیق اکبر کا انتقال ہوا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا۔ اسلام اس وقت بڑا پھلا پھولا، اس وقت کوئی انتشار مسلمانوں میں نہیں تھا۔ پورے اسلام عرب سے نکل کے ایران تک پہنچ گیا اور ہر جگہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ اب اندر سے مسلمانوں کے اندر سازش شروع ہوئی کہ مسلمان اس طرح بڑھتے گئے تو پوری دنیا میں چھا جائیں گے، اب کیسے ان کو کمزور کیا جائے۔ سب سے زیادہ پریشانی یہودیوں کی تھی، کیونکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اس کے بعد عیسائی ہیں، اس کے بعد یہ مشرک لوگ ہیں۔ ہندوستان کے جو ہمارے دشمن ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں، سب سے بڑا ہمارا دشمن یہودی ہے۔ تو یہودیوں کو سب سے زیادہ پریشانی ہوئی کہ اگر یہ اس طرح بڑھتے گئے تو ہمیں بہت بڑا نقصان ہوگا۔ بیت المقدس اس وقت یہودیوں کے ہاتھ میں
تھا، حضرت عمر فاروق نے اس کو آزاد کرایا، یہ ان کے دل میں ایک الگ سے چوٹ لگی ہوئی تھی۔ خیر حضرت عمر کے رہتے ہوئے کسی کی کوئی ہمت نہیں ہوئی، حضرت عمر کا انتقال ہو گیا، انہیں شہید کر دیا گیا۔ اب حضرت عثمان غنی مسند پر بیٹھے۔ عثمان غنی کے بیٹھنے کے بعد 2 سال تک اسلام میں کچھ نہیں ہوا، ان کی بھی خلافت بہت اچھے سے چلتی رہی۔ پھر ایک یہودی مسلمان بن کے مسلمانوں کے درمیان آیا، اس نے اپنا نام رکھا عبداللہ بن سبا، یعنی دیکھیں نام عبداللہ کتنا اچھا نام رکھا، وہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا۔ اب اس نے مسلمانوں کے اندر خامی تلاشنا شروع کی کہ کس طرح ان میں اختلاف ڈالا جا سکتا ہے اور کس طرح ان کو آپس میں لڑایا جا سکتا ہے۔ بہت غور و فکر کرنے کے بعد اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان کو اہل بیت کی محبت میں لڑایا جا سکتا ہے، اہل بیت کی محبت کی غلط تشریح کر کے ان کو آپس میں لڑایا جا سکتا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ یہ شور مچانا شروع کیا، آپس میں گفتگو کرنا شروع کیا، اپنے اپنے لوگوں کو خاص کر نوجوانوں کو بلا کر کے کہ دیکھو اصل میں خلافت کا حق جو تھا وہ حضرت علی کا تھا، حضرت علی اہل بیت میں سے تھے، رسول اللہ کے خاندان میں سے تھے، حضرت ابو بکر صدیق خلافت لے لیے، حضرت عمر خلافت لے لیے، اور یہ حضرت عثمان بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ان کی خلافت نہیں، خلافت کا حقدار تو اصل میں حضرت علی تھے۔ یہیں سے شیعت کی بنیاد پڑی، شیعہ فرقہ یہیں سے شروع ہوا۔ اب اس نے دھیرے دھیرے اندر یہ گفتگو کرنا شروع کی اور اس کے لوگ دھیرے دھیرے بنتے گئے۔ اس نے اس کام کے لیے مصر کا چناؤ کیا، مصر میں جا کر کے، یمن میں جا کر کے یہ کام اس نے شروع کیا۔ کچھ لوگ اس کے ساتھ ہو گئے لیکن اکثر لوگ اس کے ساتھ نہیں ہوئے، تو اس نے سوچا اس طرح تو کچھ کام زیادہ بنے گا نہیں۔ اس نے ایک پیترا اور اپنایا کہ عثمان غنی کے خلاف جھوٹی بات پھیلانا شروع کی۔ وہ الگ الگ ملک میں جاتا اور عثمان غنی کے خلاف یہ زہر اگلتا کہ ان سے خلافت چل نہیں رہی ہے، جہاں انہوں نے اپنے گورنر بیٹھائے ہیں وہ گورنری کے لائق نہیں ہے، انہوں نے اپنی رشتہ داری دیکھ کر گورنری دے دی ہے، یہ گورنر کے لائق نہیں ہے۔ یہاں جاتے اور جب دوسرا ملک جاتا، یمن جاتا، تو وہاں جا کے کہتا کہ وہاں بہت ظلم ہو رہا ہے، مصر میں بہت ظلم ہو رہا ہے، عثمان غنی نے جو گورنر بیٹھایا ہے وہ بہت ظلم کر رہا ہے۔ اس طرح وہ ہر جگہ جا کر کے لوگوں کے یہ ذہن میں بات ڈال دی کہ عثمان غنی جو ہے یہ لوگوں پہ بہت ظلم کر رہے ہیں، ان کو خلافت سے ہٹایا جائے۔ اب 2 لوگ طرح کے وہ تیار کر چکا تھا، ایک یہ جو کہتے تھے کہ حضرت علی خلافت کے حقدار ہیں، ان کو خلافت دے دیا جائے، یہ شیعہ بنے، اور دوسرا وہ جو کہتے تھے عثمان غنی خلافت کے حقدار نہیں ہیں، ان سے خلافت صحیح سے چل نہیں رہی ہے، یہ خارجی بنے۔ یہ 2 جماعت اس نے تیار کر دی تھی۔ اب یہ 2 جماعت پورے تمام لوگوں کے ساتھ آ کر کے یہ ہوا مدینہ شریف میں لوگوں نے ڈیرا ڈال دیا اور عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر دیا، ان کے باہر دھرنا دے کر کے بیٹھ گئے کہ اے عثمان آپ اپنی خلافت چھوڑ دیجئے۔ اس میں 2 طرح کے لوگ تھے، ایک تو وہ تھے جن کے دل میں یہ تھا کہ حضرت علی حقدار ہیں، اور دوسرا وہ تھے کہ جن کے یہ تھا کہ آپ سے خلافت چل نہیں رہی، آپ خلافت چھوڑیے۔ ایک خارجی تھے، دوسرے رافضی تھے جس کو ہم لوگ شیعہ کہتے ہیں۔ اب عثمان غنی کو ان لوگوں نے گھر میں گھیر لیا، کئی ہفتے تک کسی کو اندر جانے نہیں دیا، نہ اندر سے کوئی باہر آتا تھا۔ عثمان غنی اندر ہی بھوکے پیاسے روزہ رکھتے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے۔ لوگوں نے جا کے عثمان غنی سے کہا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، ایک بار آپ حکم دیں گے، یہ چند لوگ ہیں سب کی گردن مار دیں گے، یہ اوقات کیا رکھتے ہیں اسلامی لشکر کے سامنے۔ لیکن عثمان غنی کو اور رسول اللہ نے پہلے فرما دیا تھا کہ تمہاری شہادت ہوگی، اسی حالت میں ہوگی، تمہیں تلوار نہیں اٹھانا ہے۔ جس طرح امام حسین کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی شہادت ہوگی، آپ کو تلوار نہیں اٹھانا ہے، عثمان غنی کو بھی پہلے بتا دیا گیا تھا۔ اب عثمان غنی کہتے ہیں کہ اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں تو یہ مدینہ شریف ہے، مدینہ شریف میں میں خون خرابہ نہیں کرنا چاہتا، اور اگر میں تلوار اٹھاتا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، اسی لیے ان کو اسی طرح رہنے دو، یہ دیکھتے ہیں آگے کیا کرتے ہیں۔ وہ لوگ اچانک اس گھر میں پیچھے سے گھستے ہیں اور عثمان غنی کو تلوار سے شہید کر دیتے ہیں۔ عثمان غنی اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اس سے پہلے، اس رات سے پہلے عثمان غنی کو ایک خواب آتا ہے۔ خواب وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہے اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر ہے، اور سرکار علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ اے عثمان آج تم روزہ رکھنا اور سحری افطار میرے پاس آ کے کرنا، یعنی عثمان غنی کو پہلے پتا چل گیا تھا کہ آج میری شہادت ہو جائے گی۔ اب وہ لوگ گھسے اور عثمان غنی کو انہوں نے شہید کر دیا۔ عثمان غنی قرآن میں ہاتھ میں قرآن لیے، ان کے خون کا قطرہ قرآن میں گرا اور وہ شہید ہو گئے۔ اب عثمان غنی کے شہید ہونے کے بعد وہ جو لوگ تھے، اب یہ ہوا کہ خلافت کس کو ملے گی؟
تو فیصلہ ہوا کہ خلافت حضرت علی کو ملے گی، حضرت علی کو خلیفہ بنایا گیا۔ اب جن لوگوں نے عثمان غنی کو شہید کیا تھا وہ جا کے حضرت علی کی فوج میں مل گئے، اور جو وہ لوگ اتنے خونخوار تھے کہ جا کے حضرت علی کی فوج میں مل گئے، اور یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ آخر عثمان غنی کو شہید کس نے کیا تھا۔ اب وہ حضرت علی خلیفہ بن گئے، خلافت کا کام شروع کیا، تو جو اس وقت بڑے صحابہ کرام تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عشرہ مبشرہ میں سے وہ 10 صحابہ کرام جن کو رسول اللہ نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، جو اس وقت بڑے بڑے صحابہ کرام تھے جو رسول اللہ کے ٹائم میں رسول اللہ جن پر اعتماد کرتے تھے، ان لوگوں نے حضرت علی سے کہا کہ دیکھیے جن لوگوں نے عثمان غنی کو شہید کیا ہے وہ آپ ہی میں چلے گئے ہیں، آپ ان کو نکالیے، ان کو قتل کیجئے، اسلام کے خلیفے کا وہ قاتل ہیں، اتنے بڑے انسان کے وہ قاتل ہیں، پہلے ان کو قتل کیا جائے گا پھر آگے کام بڑھے گا۔ اور حضرت علی کا یہاں پہ یہ کہنا تھا کہ ابھی وہ لوگ گھس گئے ہیں، پہچاننا مشکل ہے، ترنت اگر یہ کام کریں گے تو ایسے ہی بہت کمزور ہو چکے ہیں ہم لوگ، اور کمزور ہو جائیں گے، پہلے حکومت تھوڑی مضبوط ہو جائے، تھوڑے سے ہم لوگ سنبھل جائیں، اس کے بعد یہ کام کریں گے۔ اب یہ ہوا، اس بات میں صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، دو صحابہ کرام کی جماعت بن گئی، ایک حضرت علی کی طرف تھے جو کہتے تھے کہ ابھی کچھ دن ان لوگ کو چھوڑا جائے، اور دوسرا حضرت امیر معاویہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ایک طرف ہو گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ ترت نکالیے، ترت ان کو سزا دیجیے۔ دونوں اپنی جگہ صحیح تھے، دونوں کے پاس اپنی دلیل تھی، دونوں صحابہ کرام ہیں، کسی کو انسان کچھ نہیں کہہ سکتا، ایک کو بھی اگر انسان بد زبانی ایک کے بارے میں کہے گا وہ جہنمی ہو جائے گا، کیونکہ وہ صحابہ کرام ہیں، دنیا کے سارے غوث مل کر کے ساری زندگی کی عبادت ایک طرف رکھیں اور ایک صحابی کا ایک لمحہ ایک طرف رکھیں تو وہ سارے غوث کی عبادت کم پڑ جائے گی، وہ صحابی کا ایک لمحہ زیادہ پڑے گا۔ تو وہ صحابہ کرام ہے، یہ بیان صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پتہ چلے کہ کس طرح اس حکومت میں اختلاف پڑا۔ اب خارجی ادھر سے تھے اور دونوں میں جنگ کی نوبت آ گئی، ادھر والے کہتے تھے پہلے قصاص لیجئے، اور یہ حضرت علی کہتے تھے کہ ابھی تھوڑا ہم لوگ کو سنبھلنے دیجئے بعد میں لیں گے۔ اب یہ جو خارجی لوگ تھے وہ دونوں جماعت میں گھس گئے۔ اب حضرت علی نے ایک رات سیدہ عائشہ سے کہا کہ ہم کل ان لوگوں سے بدلہ لے لیں گے، کل چن کے نکالیں گے، جن کا نام آ جائے گا کہ ان لوگوں نے شہید کیا تھا اسے جو سزا ہوگی وہ دے دی جائے گی۔ جب اندر کے خارجیوں کو یہ بات پتہ چلی کہ کل ہمارا فیصلہ ہونے والا ہے تو انہوں نے راتوں رات اس سے نکلا اور سیدہ عائشہ کی جماعت پہ حملہ کر دیا۔ اب ادھر والوں کو یہ لگا کہ حضرت علی نے ہم پر حملہ کیا ہے، جب یہ غلط فہمی ہوئی تو ادھر والوں نے بھی ادھر پہ حملہ کر دیا۔ اس طرح سے صحابہ کرام میں جنگ ہو گئی، یہ جنگ چلتی رہی۔ ایک وقت آیا کہ دونوں جماعت میں سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ کچھ لوگ ادھر سے حاکم بنائے جائیں، کچھ لوگ ہم ادھر سے حاکم بناتے ہیں، دونوں لوگ بیٹھ کر کے فیصلہ کریں گے، جو فیصلہ ہوگا اسی پہ عمل کر لیا جائے گا۔ تو حضرت علی نے قرآن اٹھایا، کہا کہ جنگ روکو، آپ ادھر سے اپنے طرف سے حاکم بنائیں اور ہم اپنے طرف سے حاکم بناتے ہیں، اب دونوں طرف کو بیٹھایا جائے گا اور فیصلہ کر دیا جائے گا۔ جیسے ہی یہ اعلان ہوا، اب دونوں جو بیچ میں چھپے ہوئے تھے رافضی اور خارجی، اب سوچے کہ اب تو صلح ہو جائے گی، اب ہمارا جو مشن ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ تو اس وقت جو اندر چھپے ہوئے خارجی تھے وہ باہر نکل گئے اور باہر نکل کے کہا کہ حضرت علی تم مشرک ہو گئے ہو۔ اب دیکھیں یہاں سے شرک کا فتویٰ شروع ہوا، حضرت علی تم مشرک ہو گئے ہو۔ حضرت علی نے کہا کیسے مشرک ہو گئے ہیں؟ تو کہا کہ تم نے کیا کہا کہ 2 فیصلہ کرنے والے ادھر سے لو اور 2 فیصلہ کرنے والے ادھر سے لو، تم نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ حکم صرف اللہ کا ہے، فیصلہ صرف اللہ کا ہے، اور تم نے انسانوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا تو تم نے اللہ کے ساتھ انسانوں کو ملا دیا، اب تم مشرک ہو گئے ہو۔ وہی سیم سوچ، وہی سیم آئیڈیالوجی جو آج کی ہے کہ اللہ اور بندوں کو ایک کر دیے تو شرک ہو گیا، وہ وہیں سے شروع ہوا۔ اب حضرت علی اور پریشان سارے صحابہ، اب وہ لوگ جو خارجی تھے 6000 لوگ تھے، 6000 حضرت علی کی جماعت سے الگ ہوئے اور کہا کہ آپ مشرک ہو گئے ہیں، اب ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ اور جو رافضی اندر چھپے تھے انہوں نے بھی یہ کہا کہ فیصلہ اسلہ کچھ نہیں ہوگا، حضرت علی کے مقابلے میں جو آئے ہیں ان سے جنگ کی جائے گی، ان کو مارا جائے گا، کیونکہ ہم نے کہا تھا کہ یہ لوگ مانتے ہیں کہ اہل بیت جو ہیں وہ معصوم ہیں،
ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو جس طرح نبی کے خلاف نکلنا کفر ہے، اسی طرح ان کے نزدیک حضرت علی کے خلاف بھی نکلنا کفر تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو حضرت علی کے سامنے آئے ہیں تم لوگ سب کافر ہو گئے ہو، اسی لیے صلح اولا نہیں ہوگی۔ یہ دو جماعت اسی وقت سے نکل گئی، ایک خارجی بنی اور ایک رافضی بنی جس کو شیعہ کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ ہوا کہ یہ جو خارجی لوگ تھے یہ قرآن کریم بہت پڑھتے تھے، بات بات پہ قرآن کریم، ہر بات پہ کہ قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے علی تم نے یہ کر دیا ہے، قرآن میں اللہ یہ فرماتا ہے علی تم نے یہ کر دیا ہے۔ ہر بات پہ وہ حضرت علی کو جو مشرک کہتے تھے وہ قرآن پڑھ کر کرتے تھے۔ تو حضرت ابن عباس اس وقت موجود تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی آپ مجھے موقع دیجئے، میں ان کے پاس جاتا ہوں، ایک بار ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پھر بعد میں آپ جو فیصلہ لیجئے گا ہوگا۔ حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے جائیے۔ اب حضرت ابن عباس وہاں جاتے ہیں، 6000 لوگ ایک ساتھ جمع تھے۔ اب ابن عباس ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا اعتراض کیا ہے سو بتاؤ، حضرت علی پہ تمہارا اعتراض کیا ہے سو کہو۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارا 3 اعتراض ہے حضرت علی پہ، جس کی وجہ سے ہم ان سے جنگ کرتے ہیں۔ تو کہا بتاؤ کیا اعتراض ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلا اعتراض یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ فیصلہ صرف میرا ہے، اور حضرت علی نے جو ہے وہ انسانوں کا فیصلہ کرنے والا بنا دیا ہے، تو حضرت علی مشرک ہو گئے ہیں، اسی لیے ہم ان سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہا کہ حضرت علی جس سے جنگ کر رہے ہیں، حضرت علی جس سے جنگ کرتے ہیں نہ ان کا مال لوٹتے ہیں، کیونکہ اسلام میں قانون ہے اگر شرعی جنگ ہو تو جنگ کرنے کے بعد جو مال بچے وہ مسلمانوں کا ہو جاتا ہے، تو حضرت علی جنگ کرتے ہیں تو ان کا مال لیتے ہی نہیں ہیں اور ان کو غلام بناتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے ہی جو جنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کیسی جنگ ہے؟ جب جنگ کر رہے ہیں تو ان سے جو مال بچ رہا ہے وہ مال ہم لوگ میں بانٹیں اور ان کو غلام بنائیں، یہ ہمارا اعتراض ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابن عباس ان کو جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر یہی قانون ہے کہ لوگوں کو درمیان اگر فیصل بنا لیا جائے، انسانوں کو فیصل بنا لیا جائے، یہ شرک ہو جاتا ہے، تو میں قرآن سے ہی بتاتا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم لوگوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لو۔ وہ کس طرح؟ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے اور بات نہ بن پائے تو کچھ لوگ ادھر سے لو اور کچھ لوگ ادھر سے لو اور ان دونوں کو فیصلہ کرنے بیٹھا دو۔ تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ دیکھو یہاں تو اللہ خود کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو فیصلہ کرنے والا بنا لو، تو حضرت علی نے جب فیصلہ کرنے والا بنا دیا تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ تو ان لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ بات تو صحیح ہے کہ جب میاں بیوی کے لڑائی میں دوسرے کو فیصلہ کرنے والا بنا سکتے ہیں تو یہاں مسلمانوں کی اتنی بڑی جنگ ہو رہی ہے، اس میں کیوں نہیں بنائیں گے؟ تو حضرت علی کا صحیح فیصلہ تھا۔ تو کہا کہ اچھا دوسرا کہ وہ جس سے جنگ کر رہے ہیں یعنی حضرت امیر معاویہ اور صحابہ کرام، برابر صحابہ کرام دونوں ہیں، کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، تو ان کا مال کیوں نہیں لوٹ رہے ہیں؟ تب حضرت ابن عباس نے کہا کہ ادھر دیکھو تو لڑنے والے کون ہیں؟ ادھر سیدہ عائشہ ہیں جو مسلمانوں کی ماں ہیں۔ تم بتاؤ کیا تم اپنے ماں کو غلام بناؤ گے یا اپنے ماں کا مال لوٹو گے؟ تمہاری ماں ہے، وہ ساری مسلمانوں کی ماں ہے۔ تو حضرت علی نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ادھر بھی مسلمان ہیں۔ یہ کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے کہ لڑائی کے بعد جو مال بچے گا وہ ادھر لے لیا جائے گا۔ یہ تو ایک اختلاف ہو گیا ہے کہ قصاص پہلے لیا جائے یا قصاص بعد میں لیا جائے، اور جنگ بھڑک گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ دونوں مسلمان ہیں۔ تو حضرت علی صرف جنگ کر رہے ہیں اور کچھ آگے فیصلہ نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی ان کے کچھ سمجھ میں آئی۔ حضرت ابن عباس جب لوٹے تو خارجیوں میں سے 2000 لوگوں نے توبہ کر لیا کہ ہم غلط تھے، حضرت علی صحیح ہے، ہم نے جو ان پر شرک کا فتویٰ لگایا تھا وہ غلط تھا۔ 2000 نے توبہ کیا، 4000 اتنے ڈھیٹ تھے کہ وہ اس وقت ویسے ہی قائم رہے۔ کہا کہ نہیں ہم حضرت علی سے لڑیں گے، وہ مشرک ہو گئے، وہ مسلمان ہے نہیں، اور جو ان کے ساتھ رہے گا ہم ان سے لڑیں گے۔ تو وہ حضرت ابن عباس واپس آ گئے، حضرت علی سے کہا کہ جو سمجھانا تھا میں نے سمجھا دیا، 2000 مانے ہیں، 4000 ابھی بھی اپنے میں ہیں۔ اب ان 4000 نے کیا کیا؟ جہاں مسلمانوں کو دیکھتے پکڑ کے ان کو مار دیتے۔ اسلام چھوڑ کر کے اگر نکل جائے، مرتد ہو جائے تو مرتد کی سزا قتل ہے، تو حضرت علی کی بھی سزا قتل ہے، اور جتنے لوگ حضرت علی کے ساتھ ہیں سب کی سزا قتل ہے۔ ادھر جو حضرت معاویہ کے ساتھ ہیں ان کی بھی سزا قتل ہے۔ دونوں لوگ شروع ہو گئے۔ ایک نے کہا کہ جو حضرت علی سے جنگ کرنے آئے وہ مرتد ہو گئے ہیں، اور اس جماعت نے کہا کہ جس نے دوسرے کو فیصل بنایا ہے وہ مرتد ہو گیا۔ جب حضرت علی نے دیکھا کہ یہ لوگ اس طرح نہیں مانیں گے، یہ لوگ پورے ایک دم جنگ پہ اتر ہی گئے ہیں، تب حضرت علی نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے اب جنگ ہی صحیح تو جنگ ہی کر لیتے ہیں۔ ایک ایک کر کے حضرت علی نے سب کو ختم کر دیا، اور سب وہ اتنے عبادت گزار تھے کہ حضرت امام حسن جیسے ان پہ تلوار چلانے میں ہچکچاتے تھے کہ ان کے سجدے میں ماتھے میں سجدے کی نشانی نظر آتی تھی۔ رات رات
رات بھر وہ قرآن پڑھتے تھے، رات بھر تہجد پڑھتے تھے، اور صبح حضرت علی سے جنگ کرنے آتے تھے اور کہتے تھے ہم یہ لڑ رہے ہیں یہ خدا کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو حضرت علی جب کہتے تھے، ان سے حکم دیتے تھے کہ ان سے جنگ کرو، تو لوگوں کے درمیان شک پیدا ہو جاتا کہ اتنی نماز پڑھ رہے ہیں، اتنا قرآن پڑھ رہے ہیں، ان سے جنگ کریں، کہیں ہم تو غلط نہیں ہیں۔ تب حضرت علی نے دیکھا کہ لوگوں میں شک پیدا ہو رہا ہے، تو جب سارے خارجی مارے گئے تو کہا کہ ان کی لاش ہٹاؤ، دیکھو ایک شخص نکلے گا جس کا ہاتھ موٹا ہوگا اور ایک دم ملائم ہوگا، اس شخص کو کھوجو۔ جب لاش ہٹائی گئی تو وہ شخص نکلا۔ تب حضرت علی نے کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں اصل بات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک خارجی قوم پیدا ہوگی جو قرآن اس طرح پڑھے گی کہ تم اپنے قرآن پڑھنے کو اور اپنی عبادت کو ان کے سامنے حقیر سمجھو گے، یعنی بہت تھوڑا سمجھو گے۔ حضرت علی سے بتایا تھا کہ تم ایسے شخص کو قتل کرو گے جس کا ہاتھ اتنا موٹا اور ایک دم ملائم ہوگا۔ دیکھو یہ وہی شخص ہے جیسا رسول اللہ نے کہا تھا، آج یہ قتل ہو گیا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نے فرمایا تھا کہ خارجی ایک بار قتل ہوں گے پھر نکلیں گے، پھر قتل ہوں گے پھر نکلیں گے، قیامت تک یہ نکلیں گے، اور آخری یہ جو نکلیں گے یہ دجال کے ساتھ ان کی فوج نکلے گی۔ حضرت علی کے ٹائم یہ نکلے، ان کو قتل کر دیا گیا، پھر بعد میں نکلے، پھر دبایا گیا، پھر نکلے۔ آگے ہم کل بتائیں گے کہ آج جو یہ خارجی ہیں کس شکل میں اس دنیا میں موجود ہیں، پھر آگے جو رافضیت بڑھی وہ کیسے بڑھی، اور کیسے کیسے دنیا میں نئے لوگ آتے گئے اور اختلاف پڑتا گیا۔ اب پورا سنیں گے آپ کو پورا مسئلہ کلیئر ہو جائے گا کہ لڑائی ہے کیوں، اور لڑائی شروع کہاں سے ہوئی، لڑائی کس وجہ سے شروع ہوئی، اور کس بات پہ آ کے لڑائی ختم ہو سکتی ہے۔